بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصاد، اس سورت کا نام ہے صاد، اور یہ لفظ اس سورت کا پہلا لفظ ہے جو حروف مقطعات میں سے وہ حروف جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں اور کچھ سورتوں کے شروع میں ہیں، تو اسی نام سے یہ سورت مشہور ہو گئی۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کا ایک ہے ترتیب نزولی، جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئیں، اور ایک ہے وہ ترتیب جس ترتیب سے قرآن پاک جمع ہوا اور ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کو جمع کیا گیا، یہ بھی جمع کرنے والوں کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے کہ اس کو فلاں صورت میں رکھو، فلاں آیت کے بعد، اور صورتوں کی ترتیب بھی جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتائی اسی طرح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن پاک اسی ترتیب سے پڑھا جاتا تھا جس ترتیب سے اب یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ تو ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب جمعی اور ہے۔ ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے اتری صورتیں، اور ایک وہ ترتیب ہے جس سے قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ تو بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ صورتیں جو آخر میں نازل ہوئیں وہ شروع میں ہیں، مثلا سورۃ البقرہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، آخری دور میں ہے شروع میں، اور یہ آخری صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی لیکن جمع کے اعتبار سے آخر میں ہیں۔ لیکن یہ سورت جو ہے سورہ صاد، یہ اتفاق ہے کہ اس کا نزول کا جو نمبر ہے وہ بھی 38 ہے، اور جمع کے اعتبار سے بھی یہ 38 ہی نمبر ہے اس کا۔ تو نازل ہونے کے اعتبار سے بھی یہ 38ویں سورت ہے، اور جب جمع کیا گیا تو اس ترتیب سے بھی اس کا نمبر پھر 38واں ہی آیا۔ تو یہ شاید قرآن پاک میں یہ واحد سورت ہوگی کہ اتفاق سے دونوں نمبر اس کے ایک طرح کے ہوں گے کہ 38ویں نمبر پر ہی یہ نازل ہوئی ہے اور 38ویں نمبر پر ہی یہ ہے جب جمع کیا گیا قرآن پاک میں۔ تو 37 صورتیں اس سے پہلے 38واں نمبر اس کا ہے۔ تو اس سورت کا ابتدائی آیات جو ہیں ان کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے، اس سے اس کا زمانے کا بھی مفسرین نے تعین کیا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کافر جو تھے اسلام کی تحریک کو روکنے میں ناکام ہو چکے تھے، تمام جبر و تشدد کے باوجود وہ اسلام کا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ اب وہ کوئی اور طریقہ سوچ رہے تھے کہ کسی اور طریقے سے قرآن یعنی اسلام کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے۔ چنانچہ اس طرح کی روایات آتی ہیں کہ حضرت ابو طالب وہ بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری نے طول کھینچا، لمبی ہو گئی بیماری۔ تو مکہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سب جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، شاید کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے۔ یعنی اب وہ اس پر بھی تیار تھے کہ ٹھیک ہے تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو لیکن ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو، ہمارے دین کو کچھ نہ کہو، ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہو، ٹھیک ہے تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔
تو حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی ایسا یعنی کوئی معاہدہ کرا دیں کہ ہم آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور اپنی اپنی جگہ پہ سب اپنا کام کرتے رہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں اور یہ تمہارے پاس آئے ہیں، اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے اے ابو طالب آپ ہم سب سے بڑے اور ہمارے سردار ہیں، اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں، آپ انہیں حکم دیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے رک جائیں، ہم انہیں ان کے خدا کو انہیں اور ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ایک ایسی بات ان کے سامنے نہ رکھوں کہ اگر یہ اس کو مان لیں، ایک کلمہ صرف وہ کہہ دیں تو سارا عرب بھی ان کا غلام بن جائے گا اور عجم بھی ان کے ماتحت ہو جائیں گے، عرب و عجم سب دنیا ان کے ماتحت ہو جائے گی۔ جو سردار آئے تھے ان میں ابو جہل بھی تھا، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ بتائیں وہ کون سا کلمہ، ہم ایک نہیں 10 کلمے ایسے کہنے کے لیے تیار ہیں کہ عرب و عجم ہمارے ماتحت ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ جب یہ بات سنی تو وہ پھڑک اٹھے اور اٹھ کر بھاگے، بھائی چھوڑو، یہ تو پھر وہی بات کر رہے ہیں، ہم تو کوئی درمیانی رستہ نکالنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والے، چلو بھائی اٹھو اپنے خداؤں پہ جمع۔ اب وہ سب چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ ابتدائی آیات کا شان نزول ہے۔ اس کے مضامین جو ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے اس سورت کے تعارف میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بات غور طلب ہے، یہاں اولین مقصد اہل عرب کے مشرکانہ عقائد کا بطلان ہے، کہ وہ جو ان کے مشرکانہ عقائد تھے نا کہ بتوں کو خدا مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں ان کو شریک مانتے تھے، ان مشرکانہ عقائد کا بطلان، ان کو غلط قرار دینا، ان کا رد کرنا، یہ مقصد ہے۔ اسی سلسلہ میں انبیاء کرام کے حالات بیان کیے گئے۔ آگے انبیاء کرام کے حالات خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت طاقت عطا فرمائی کہ جن بھی ان کے تابع، ہوا بھی ان کے تابع، اور ہوا ان کے حکم کی پابند، جن ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں، ان کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو بے مثل کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے، غیر محدود اختیارات عطا فرمائے، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، اصل مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا ہے، مشرکوں کے مشرکانہ عقائد کا رد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد انبیاء کرام کو جو شان عطا فرمائی، جو اختیارات عطا فرمائے، ان کو بیان کیا۔ اب ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق کیا بنتا ہے کہ اصل مقصد تو ہے توحید کا بیان کرنا، لیکن ساتھ ہی نبیوں کے کمالات اور ان کو جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے، اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے کمالات و اختیارات بیان کرنے سے عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا، بلکہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ انبیاء کرام کی اگر شان بیان کی گئی، حضور کی نعت پڑھ لی، تو کہیں توحید میں کوئی خلل نہ آ جائے، توحید میں کوئی، ان کو فوراً ان کی توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تو کہیں خطرے میں نہیں پڑ گئی، کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے،
کہیں ہم بدعتی تو نہیں ہو گئے. یہ جو خیال ہے یہ آج کے دور کی پیداوار ہے. صحابہ اکرام میں یہ کوئی کنسیپٹ کوئی تصور نہیں تھا کہ اگر حضور کی شان بیان کی، حضور کا ادب احترام کیا تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا. وہ تو نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر حضرت علی نے نماز قربان کر دی، حضرت ابو بکر صدیق نے جان قربان کر دی. ان کا تو یہ کنسیپٹ تھا. تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چیز فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا انبیاء کرام کے کمالات و اختیارات بیان کرنے سے عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے. وہ لوگ بھی ان آیات کو چشمے ہوش کھول کر پڑھیں جو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور حضور پر آپ کے رب کریم کے بے پایاں احسانات بیان کرنے میں اس لیے بخل سے کام لیتے ہیں کہ عقیدہ توحید کو ذوف نہ پہنچے. حقیقت یہ ہے کہ جتنی شان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا زیادہ اشکارا کی جائے گی اسی قدر اس کو بھیجنے والے خدا کی عظمت و کبریائی کا نقش لوح قلم پر ثبت ہوتا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ حضور کی شان جتنی بیان کی جائے گی رب کی توحید واضح ہوگی کہ وہ رب کریم دینے والا ہے جس نے محبوب کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. تو حضور کی شان بیان کرنے سے عقیدہ توحید کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے. قرآن پاک کا یہ اسلوب نہیں ہے. قرآن پاک کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کر کے ساتھ انبیاء کرام کی شان کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی شان بیان کرنے سے رب کی توحید دلوں میں پختہ ہوتی ہے اور رب کی توحید واضح ہوتی ہے. توحید کو کوئی خطرہ کوئی کسی قسم کا یعنی شبہ لاحق نہیں ہوتا. تو اس سورت کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ اس وقت اتری جب وہ کفار کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا. صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے. والقرآن قسم ہے قرآن کی. واو جو ہوتی ہے عربی میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اکثر جو ہے یہ قسم کے لیے اس طرح استعمال ہوتی ہے. تو قسم ہے قرآن کی ذی ذکر جو نصیحت والا ہے، یعنی نصیحت سے بھرے ہوئے اس قرآن پاک کی قسم. اب اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے. جواب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے، حضور کا پیغام حق ہے. حضور اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں اور حضور جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن پاک ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر وہ تکبر اور مخالفت میں عداوت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی تکبر نے، غرور نے، مخالفت اور عداوت اور دشمنی نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ اس اتنی واضح دعوت کو یہ قبول نہیں کر رہے. دین اسلام جو دلائل سے واضح ہو چکا ہے اور جن کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کو نہیں مان رہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ تکبر اور غرور میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت اور عداوت میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے ہی تہیہ کر رکھا ہے کہ چاہے سورج دوپہر کے وقت پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو ہم یہی کہیں گے کہ نہیں سورج کوئی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آنکھیں بند کر لیں گے اور کہیں گے. تو اسی طرح دین اسلام کی حقانیت، قرآن پاک کے رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہونے کے دلائل واضح ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. فنادوا، پس انہوں نے پکارا، وَلَاتَ حِینَ مَنَاص، لیکن وہ بچنے کا وقت نہیں تھا. بچنے کا وقت وہ تھا جب ان کو دعوت دی جا رہی تھی،
اور ان کو دین حق کی طرف بلایا جا رہا تھا، اس وقت وہ مانے نہیں، اس وقت انہوں نے انکار کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، تو اس وقت وہ چیخنے لگے، چلانے لگے اور کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں کئی جگہ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورۃ المؤمن آگے آ رہی ہے، اس میں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کافر جو انکار کرتے تھے، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے جو وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جس کو ہم شریک ٹھہراتے تھے ان کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان ان کو نفع دینے والا نہیں تھا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی طریقہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، کافروں نے اس وقت نقصان اٹھایا، یعنی اس وقت انہوں نے مانا، اس وقت وہ مان گئے، لیکن اس وقت کا ماننا ان کو نفع نہیں دینے والا، اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، جب وہ بڑے بڑے سردار لوگ جو انبیاء کرام کی مخالفت کرتے تھے، خود بھی انکار کرتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، جب ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ، اس وقت وہ چیخنے لگے، چلانے لگے، لا تجأروا اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج نہیں چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح فرعون کا واقعہ ہے کہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جب غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے بھی کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ کہنے لگا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے تھے، اس کو میں مانتا ہوں، اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آن اب مانتا ہے، وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو انکار کرتا تھا اور فسادی تھا اور اپنے آپ کو بڑا خدا کہلواتا تھا، تو اس وقت کا ماننا قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک اس میں استثنائی واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا، اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عذاب کے آثار نمودار ہوئے تھے، ابھی عذاب نہیں آیا تھا، اور وہ سب لوگ جو ہیں توبہ و استغفار کرنے لگے تو ان سے عذاب پھر ٹل گیا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء کے طور پر، ایکسیپشنل کیس کے طور پر بیان کیا کہ ہاں یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ عذاب آنے والا تھا لیکن ٹل گیا۔ باقی ساری قومیں جب عذاب آ گیا تو اس وقت تو سبھی نے مانا، لیکن اس وقت کا ماننا پھر ان کو نفع نہیں دینے والا اور وہ نہ بچے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فنادوا ولا تحین مناص، اس وقت تو وہ پکارے، چیخے، چلائے اور کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ وقت بچنے کا نہیں تھا، اس وقت ان کا ماننا ان کو بچا نہیں سکتا تھا۔ وَعَجِبُوا، اور کافروں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، یعنی انہی کی قوم میں سے، انہی کے قبیلے میں سے، وہیں کا رہنے والا ایک فرد، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ خاص کیا، تو وہ ان کو ڈرانے کے لیے آ گیا، تو اس بات پہ ان کو تعجب ہوا۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر جھوٹا ہے، کذب ہوتا ہے جھوٹ،
काज़िबा यकज़िब झूठ बोलना, या काज़बा यकज़िब झूठ बोलना, और इससे काज़िबुन इसमें फ़ाइल होता है झूठा, कज़्ज़ाब इसमें मुबालगा का सीगा बहुत ज़्यादा झूठा। तो काफिर, अब वो काफिर थे और उन्होंने बात तो वही करनी थी कि मामूली बात अगर काज़िब कहें तो वो यानी उनकी तसल्ली नहीं होती थी, इसलिए माज़अल्लाह उन्होंने कज़्ज़ाब कहा, बहुत ज़्यादा झूठा। और असल में तो वो खुद अपने आप को ही जुटला रहे हैं कि दो लफ्ज़ एक ही सांस में कहे, साहिर और कज़्ज़ाब। अब साहिर कहते हैं जादूगर को। जादूगर उस जमाने में उनके नज़दीक बहुत बुलंद मर्तबे का आदमी होता था। जिस तरह आज की तरक्की याफ्ता दौर में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, कोई बहुत बड़ा साइंसदान है, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं कि ये, उस ज़माने में कोई शायर, कोई जादूगर, उसका ये दर्जा और मर्तबा हुआ करता था। तो एक तरफ तो वो साहिर कह रहे हैं और साथ ही कज़्ज़ाब भी कह रहे हैं, गोया अपनी बात को खुद ही जुटला रहे हैं। लेकिन कि दरोगोरा हाफ़ज़ा ना बात, झूठ बोलने वाले का हाफ़ज़ा नहीं होता कि अभी मैंने क्या कहा है, अभी मैं क्या कहने वाला हूँ, तो खुद ही अपने बात को ही जुटला रहे हैं। एक तरफ साहिर कहते हैं कि जादूगर हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कज़्ज़ाब हैं। अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा, क्या इतने खुदाओं को इन्होंने एक खुदा ही बना दिया? हमारे तो इतने खुदा हैं, बारिश बरसाने वाला और है, हवा चलाने वाला और है, धूप निकालने वाला और है, जंग में फतह देने वाला और है। तो मुख्तलिफ उनमें यानी तकसीम कार है कि मुख्तलिफ काम उनके तकसीम किए हुए, और ये कहते हैं कि एक ही खुदा सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है। इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक खुदा इतनी कायनात और उसके सारे निज़ाम को चला रहा है। सूरज अपने वक़्त पे निकलता है, अपने वक़्त पे डूब जाता है, चांद निकलता है, बारिश आती है, हवाएं चलती हैं, फसलें पकती हैं, फल पकते हैं, दुनिया में कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कहीं खुशी है, कहीं गमी है, कहीं कुछ है। तो ये सारा दुनिया का निज़ाम एक ही खुदा चला रहा। उनके लिए ये बड़ा अजीब था। हमारे तो इतने खुदा हैं, फिर भी उनसे ये सारे काम नहीं होते। तो ये कहते हैं एक खुदा सारा निज़ाम चला रहा। असल में उन्होंने रब तबारक व तआला को अपने ऊपर क़यास किया कि एक इंसान सारे काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए तकसीम कार है, काम तकसीम किया हुआ है कि एक आदमी अगर डॉक्टर है तो उसने दूसरों का इलाज करना है, लेकिन बाकी सारे काम उसके दूसरे लोग करेंगे। कहीं दुकान पे जाएगा, कोई कपड़ा उसके लिए तैयार करेगा, कोई जूता उसके लिए तैयार करेगा, कोई दूसरे काम सारे करेगा। एक काम अगर दुकानदार है तो वो दुकान का काम करेगा, बाकी सारे काम उसके दूसरे लोग करेंगे कि एक आदमी अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता। तो इसमें तकसीम कार होती है। या जिस तरह हुकूमत का निज़ाम चलाना होता है तो वज़ीर आज़म या बादशाह जो है वो खुद सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग महकमे बन गए। इस इलाके में इस महकमे का फ़लाँ वज़ीर है, इस महकमे का फ़लाँ वज़ीर है, ये फ़लाँ, उसके आगे फिर कोई नायब वज़ीर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा। तो इंसान जिस तरह सारे काम खुद नहीं कर सकता, उसको तकसीम कार करनी पड़ती है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो थोड़े थोड़े काम करते हैं, तब जाके काम चलता है। तो उन्होंने रब तबारक व तआला को भी अपने ऊपर क़यास किया, इसलिए उनके ज़हन में ये बात आई कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही खुदा सारे काम कर ले। रब तबारक व तआला जो कादिर है, अला कुल्लि शैइन कदीर है, इस तरफ उन्होंने नहीं देखा कि रब तबारक व तआला के लिए किसी चीज़ के, हमारे लिए अगर कोई मकान बनाना हो तो ईंटें जमा करो, सीमेंट जमा करो, सरिये जमा करो, मिस्त्री बुलाओ, मजदूर बुलाओ। रब तबारक व तआला ने जब कायनात को पैदा करना तो कुन फरमाया तो फयकून, सब कुछ हो गया। वहां तो इस चीज की हाजत ही नहीं है। तो ये बात उनके ज़हन में इसलिए आई कि उन्होंने अपने ऊपर क़यास किया। रब तबारक व तआला की शान को उन्होंने समझा नहीं, रब तबारक व तआला की कुदरतों को उन्होंने नहीं जाना। तो उन्होंने ये कहा अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा, क्या इतने खुदाओं को उन्होंने एक ही खुदा बना लिया?
اتنے خداؤں کے بدلے ایک ہی خدا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم، یہ جب ان سے بات ہوئی نا کہ تم صرف ایک کلمہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق و مالک ہے، اور وہی ساری کائنات کی اس نظام ہستی کو وہی چلا رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے کہ سارے اتنے خدا چھوڑ کے ایک خدا کو مان لیں گے، وہ سب کچھ کر رہا۔ اور وانطلق الملأ منهم، وہ سردار اٹھ کے چل دیے، انمشوا، کہ چلو، واصبروا علی آلہتکم، صبر کرو اپنے خداؤں پر، یعنی اپنے خداؤں پہ کے ساتھ چمٹے رہو، اپنے خداؤں کے پاس پڑے رہو، یعنی ان کو نہ چھوڑو۔ وہ جس عقیدے پہ تم چل رہے ہو اسی عقیدے پہ قائم رہو، اپنے ان خداؤں کے ساتھ ان کے ساتھ اپنی وفاداری کو قائم رکھو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ ایسی شے ہے جس سے کوئی مقصد ہے، یعنی کسی مقصد کے تحت یہ باقاعدہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ یعنی جس طرح یہ بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ دنیا میں ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے، تو یہ بھی کسی دنیاوی مقصد کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کام شروع کیا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ تو بتوں کو اچھا مانتے ہیں، بتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اتنے خداؤں کو نہ مانو، ایک خدا کو مانو، مجھے نبی اور رسول مانو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، دولت جمع کرنی، یعنی اس طرح انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے، اس مقصد کے تحت یہ ساری تحریک جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے تم ان کی طرف دھیان نہ کرو، ان کی بات نہ سنو، اپنے خداؤں کے ساتھ تم ان کے ساتھ اپنی وفاداری کو قائم رکھو۔ تو یہ جو ہے اندھی تقلید اس کو کہا جاتا ہے، کہ باپ دادا کی اندھی تقلید، وہ کچھ بھی ہیں ٹھیک ہے بھئی ہم اسی دین کو مانیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو ہے قرآن پاک میں بار بار اس کی تردید کی گئی ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے کہ ان کے جاہل اور کافر جو باپ دادا تھے وہ کہتے تھے ہم اسی دین کو مانیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے، ہم کسی نئے دین کو نہیں مانیں گے۔ دلائل میں وہ لاجواب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود پھر آخر میں یہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے ہم یہی کریں گے۔ تو یہ چیز مذموم ہے، بہت بری ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کی جائے۔ لیکن اگر باپ دادا کوئی بزرگ وہ دین حق پہ اور قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کہ ہر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے، احادیث مبارکہ کو پڑھے اور اپنی ضرورت کے مسائل نکال لے۔ عام انسان جو ہے اگر قرآن پاک پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کا ترجمہ اس کو نہیں آتا، اگر ترجمہ آ بھی جائے تو قرآن پاک سے وہ اپنی ضرورت کے مسائل حدیث مبارکہ سے نہیں نکال سکتا۔ تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ لا محالہ علماء جنہوں نے قرآن و حدیث کے اوپر اپنی ساری زندگیاں صرف کر دیں اور قرآن و حدیث کے نچوڑ کو فقہ کی صورت میں ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا، ہم اسی کو فالو کریں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اب تقلید نہ کریں تو پھر کیا کریں بھائی؟ خود تو قرآن و حدیث سے مسائل نکال نہیں سکتے، اور جو دوسروں نے نکالے ہیں وہ اگر ان کو فالو کریں گے تو شرک ہو جائے گا، پھر کیا کریں بھائی؟ گمراہی کی زندگی گزاریں۔ اب تقلید سبھی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نہیں مقلد وہ بھی تقلید کرتے ہیں، ہاں وہ اپنے بڑے استاد یا جو کچھ بھی ہے اس کی بات مانتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے مسائل پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم مقلد نہیں ہیں لیکن مانتے اس کی ہیں۔ ہم اگر کہتے ہیں ہم اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اب کوئی آدمی اگر کہے بھائی نہیں میں مقلد نہیں ہوں قرآن و حدیث کا، آج کے دور میں کوئی اتنا بڑا عالم ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ خود سارے مسائل، اس درجے کا کوئی عالم نہیں ہوتا کہ وہ خود سارے مسائل نکال لے، تو پھر کیا کرے گا؟ انسان کہے گا جی ترجمہ مل جاتا ہے قرآن پاک کا ہر زبان میں، تو آپ جس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ظاہر بات ہے اسی کے مقلد ہیں، جو کچھ اس نے کہا اسی کو حق مانیں گے۔
انگلش میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، کسی زبان میں پڑھیں، قرآن پاک کا، حدیث پاک کا ترجمہ جب پڑھ رہے ہیں تو جو کچھ اس نے لکھا ہے آپ اسی کو حق مانیں، گویا اسی کو سچ مانیں، اس کی تقلید کر رہے ہیں تو اس کی تقلید کریں تو یہ برا نہیں ہے، اور حضرت امام اعظم کی تقلید کی بات کی جائے تو بری ہو جاتی ہے۔ تو یہ باپ دادا جو گمراہ اور جاہل اور کافر تھے، ان کی تقلید، اندھی تقلید جو وہ کرتے تھے دلائل سے آنکھیں بند کر کے، اس کو قرآن پاک میں بار بار اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو اگر علماء حقہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کیا اور اس پہ تحقیق کی اور قرآن و حدیث کا نچوڑ فقہ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے، آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک امام کو فالو کرے اور اس کی بتائی ہوئی فقہ کے مطابق چلے۔ جب خود نکال نہیں سکتے دوسروں کے نکالنے جو مسائل بیان کیے ان کو مانیں گے تو شرک ہو جائے گا، تو کریں کیا پھر؟ یا جاہل رہیں پھر، یا پھر یہی ہے کہ جو علماء نے فقہ بیان کیا اس کے مطابق ہم چلیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہی ضروری ہے کہ جو پہلے علماء نے تحقیق کر کے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سب کو چلنا چاہیے۔ تو کافروں نے کہا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، چل دیے سارے سردار اٹھ کے وہاں سے، انمشوا، چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے خداؤں پہ جمے رہو، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے یہ بات نہیں سنی ملت آخرہ میں، یعنی ہمارے باپ دادا بھی انہی خداؤں کو مانتے تھے۔ یہ جو اتنے بت خانہ کعبے میں انہوں نے 360 سجا کے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا بھی تو انہی خداؤں کو مانتے تھے، انہی کے آگے سجدہ کرتے تھے اور ان سب کو پوجتے تھے، تو اب ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ان کی اپنی گڑھی ہوئی بات ہے کہ کہتے ہیں سب خداؤں کو چھوڑ دو اور ایک خدا کو مانو۔ تو انہوں نے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کو بالآخر جو ہے کہا کہ ہم ان کی بات مانیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے جس طرح وہ کرتے تھے۔ دلائل کے میدان میں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم نے تو ان میں سے بھی نہیں سنا کہ وہ کہتے ہوں کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان۔ آگے انہوں نے کہا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے درمیان ان پہ ذکر، ان پہ نصیحت نازل ہوئی ہے؟ یعنی کفار کے لیے یہ بڑا تعجب کا باعث تھا کہ یہ بھی بظاہر ہماری طرح ہیں، مکہ میں ان کی ولادت ہوئی، بچپن یہاں پہ گزرا، جوانی یہاں پہ گزری، یہیں کے رہتے ہیں، اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری طرح ہی ہیں، ہماری طرح ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں، ان کا بھی ناک ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، اور سارے کام دنیا کے ہماری طرح کرتے ہیں، ان کا بھی گھریلو نظام ہے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، سارا، تو یہ سارا ہماری طرح تو ہیں، تو پھر ہم ان کو کیسے نبی اور رسول مان لیں؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ ان کے اوپر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت نازل ہو گئی؟ بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو مکہ کا بہت بڑا کوئی سردار اس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا، جس کا بہت بڑا قبیلہ خاندان اس کے پیچھے کھڑا ہوتا، جس کے پاس ایک جتھا ہوتا، ایک لشکر ہوتا، وہ اپنی بات لشکر کے ذریعے سے منوا لیتا۔ تو یہ ان کا خیال تھا، جس طرح آج بھی دنیا میں ہوتا ہے، بھائی ممبر اس کو بننا چاہیے، صدر وزیر اعظم اس کو بننا چاہیے جس کے پیچھے اس کی پارٹی ہو، اس کی جماعت ہو، اس کا جتھا ہو۔ تو ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہ کیسے مکہ میں جو یتیم پیدا ہوئے اور ان کے پیچھے کوئی جتھا نہیں ہے، ان کو نبی کیسے بنا دیا گیا؟ ایک جگہ قرآن پاک میں کفار کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، دو بستیاں تھیں بڑی بڑی، مکہ شریف بہت بڑا شہر تھا عرب کے اندر، اور طائف بہت بڑا شہر تھا،
تو انہوں نے کہا مکہ میں اور طائف میں، ان دو شہروں میں بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ موجود ہیں جن کے پاس بڑی دولت ہے اور ان کا قبیلہ بہت بڑا ہے اور ان کے پیچھے ان کے لاؤ لشکر بڑے ہیں، تو ان میں سے کسی کو کیوں نہیں نبوت اور رسالت کے لیے چنا گیا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبی اور رسول بنانا ہوتا تو ان بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی کو چنتا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج کیوں رکھ دیا گیا؟ یہ تو ہماری طرح ہی ہے، ہم سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو تو دیکھا اور برابری کا دعویٰ کر دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا نا کہ آنکھیں تو ان کی بھی دو ہیں، ہماری بھی دو ہیں، لیکن ہماری آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں اور اس کی بھی ایک لمٹ، ایک حد ہے، اور ان کی آنکھیں جس طرح آگے دیکھتی ہیں اس طرح پیچھے بھی دیکھتی ہیں، فرش پہ بیٹھے ہوئے عرش کو دیکھتے ہیں اور عرش پہ جا کے فرش کو دیکھتے ہیں۔ کان تو ہمارے بھی دو ہیں اور لیکن ان کے سننے کی ایک حد ہے، کان ان کے بھی دو ہیں، اور انہی کانوں کے ساتھ یہ جس طرح مخلوق کے کلام کو سنتے ہیں، انسانوں کے کلام کے سنتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے کلام کو بھی سن کر سمجھتے ہیں، اور انہی کانوں کے ساتھ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی سنتے ہیں۔ آنکھیں تو ہماری بھی دو ہی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن انہی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے رب ذوالجلال کو بھی دیکھا، اور رب ذوالجلال کو بھی دیکھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور کے دیکھنے کی داد دی، فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، کہ نہ وہ آنکھ بہکی اور نہ جھپکی، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی داد دی کہ میرے محبوب نے میرا دیدار کیا اور دیدار کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی داد دیتا ہے۔ ہم بھی چلتے پھرتے ہیں لیکن ہم کس گنتی اور شمار میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا ہم کیسے دعویٰ کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو حضرت جبریل امین بھی عرض کرتے ہیں کلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى مثلك یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، سارے نبیوں رسولوں کے پاس میں گیا ہوں اور سارے فرشتوں کا میں سردار ہوں، لیکن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جبریل سے کہنے لگے ایک روز یہ شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے محجبی تیری قسم، آفاقہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بس یار خوباں دیدام، بہت سے حسین و جمیل میں نے دیکھے ہیں، بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی مجھے نظر نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سدرا والے حضرت جبریل جنہوں نے کلب تو مشارق الارض، اسی حدیث کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے جہان کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا، آپ کے مرتبے والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اور نظر کیسے آتا؟ تجھے یک نے یک بنایا، کہ رب تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس بے مثل ذات نے اپنے محبوب کو بھی بے مثل ہی پیدا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اس کے محبوب کی مثل کا کوئی نہیں۔ اور دیکھیے صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کفار نے دیکھا وہ صحابہ کرام نے بھی دیکھا، کہ حضور کے بھی دو ہاتھ ہیں، حضور کے بھی دو کان ہیں، حضور کے بھی دو پاؤں ہیں، حضور بھی کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے برابری کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہاتھ تو ہمارے بھی ہیں، لیکن اگر ان کی ہاتھ کی انگلی اٹھ جاتی ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، جانور اپنی جگہ سے آ کے آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں،
تو وہ کیسے پھر برابری کا دعویٰ کر سکتے تھے؟ انہوں نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا، برابری کا دعویٰ انہوں نے کیا جنہوں نے صرف ظاہر کو دیکھا اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا نہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمیں ان پر ذکر نازل ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ میرے نصیحت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کو نہیں چکھا ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بخشنے والا ہے؟ کیا ان کے کنٹرول میں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے خیال کے مطابق بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا سردار اس کو اللہ تعالیٰ چنتا، جس کے پاس بہت بڑی دولت ہوتی، بہت بڑا اس کا قبیلہ ہوتا، اس کے پیچھے بڑا لشکر ہوتا، اس کو نبوت اور رسالت کے لیے چنتا۔ یہ اپنا خیال پیش کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے جس پہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا۔ کیا ان سے مشورہ کی ضرورت ہے؟ ان سے پوچھ کر رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت دینی تھی؟ رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے انہی لوگوں کو چنا جو واقعتاً اس منصب کے اہل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا اور انہی کے سر پہ یہ تاج سجایا جو واقعتاً اس منصب کے اہل تھے۔ اب ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا کہ یہ اپنا خیال پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح تو ہر آدمی کا اپنا اپنا خیال ہوگا کہ نہیں اس طرح نہیں، فلاں کو ہونا چاہیے، فلاں کو نہیں، فلاں کو ہونا چاہیے۔ یہ انسان کے اپنے خیالات ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا یہ منصب عطا فرمایا، اور انہی لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا جو واقعتاً اس منصب کے اہل تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیت کو ثابت کیا کہ واقعی وہ اس منصب کے اہل تھے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا۔ تو فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے اختیار میں ہیں؟ العزیز الوہاب، جو غالب اور دینے والا ہے، ان کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہیں جو چاہیں دیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے لیے ملکیت ہے، حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، کیا سب ان کی ملکیت میں ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پس وہ رسیاں باندھ لیں اور سیڑھی لگا لیں اور چڑھ جائیں اوپر عرش پہ جا کے قبضہ و کنٹرول حاصل کر لیں۔ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں رکھی ہیں، جس کو جو چاہتا ہے وہ شان عطا فرماتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے نبیوں رسولوں کو یہ شان عطا فرمائی ہیں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، میں یہ کیا ہے؟ شکست خوردہ لشکروں میں سے یہ ایک لشکر ہے، ایسا ایک جتھا ہے کہ جو شکست کھانے والا ہے۔ یعنی یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گویا کے انتخاب پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی بنانے کے لیے کوئی بڑا سردار ہونا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پہ یہ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا، جس کو اہل سمجھا، اس کو یہ منصب عطا فرمایا۔ آگے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو جھٹلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے، انکار کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہوا۔ انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام نے تبلیغ کی، انبیاء کرام نے دین حق کی دعوت دی، لیکن کفار نے انکار کیا، کفار نہیں مانے، اور بالآخر وہ رب تبارک و تعالیٰ کے
عذاب کے مستحق ٹھہرے، تو پہلے بھی ایسے ہوتا رہا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اپنی قوم میں رب تبارک و تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے، لیکن سوائے چند افراد کے، تھوڑے سے لوگوں کے، باقی سب جو ہیں وہ منکر رہے، کافر رہے، انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے اس دعوت کو نہیں مانا۔ اسی طرح عاد، قوم عاد، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے آ کر تبلیغ کی، دعوت دی، تو چند لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے، باقی ساری قوم جو ہے وہ کافر کی کافر رہی۔ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا، وَطْدٌ کہتے ہیں میخ جو زمین میں ٹھوکی جاتی ہے، کیل، اوتاد اس کی جمع ہے۔ اب فرعون کو میخوں والا کیوں کہا؟ اس کی مفسرین کرام نے دو معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ذو الاوتاد میخوں والا مطلب ہے کہ اس نے اپنی حکومت کو بڑا مضبوط کیا تھا، کہ میخ لگا کے کسی چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ دو لکڑیاں ہوتی ہیں الگ الگ، جب میخ لگ جاتی ہے تو مضبوط ہو جاتی ہیں، چند لکڑیوں کو میخوں کے ساتھ مضبوط ہو جاتی، تو گویا اس نے اپنی حکومت کو کھونٹے لگا کے، میخیں لگا کے مضبوط، بڑی مضبوط اس کی حکومت تھی۔ اور ایک اس کا دوسرا معنی، ظاہری معنی بیان کیا ہے کہ فرعون بڑا جابر، بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا، کہ جو اس کا مخالف ہوتا اور جس پہ اس کا عتاب ہوتا تو اس کو وہ زمین پہ لٹا کے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں وہ اوپر سے میخیں جو ہے وہ ٹھکوا دیتا، اور اسی حالت میں اس کو چھوڑ دیتا کہ وہ بھوکا پیاسا وہاں پہ مر جاتا۔ تو اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہا گیا، فرعون جو میخوں والا تھا۔ تو جھٹلایا اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد نے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور فرعون نے جھٹلایا جو میخوں والا تھا۔ وثمود، اور قوم سمود نے جھٹلایا، ان کی طرف حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو تبلیغ کی، لمبے عرصے تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، تو ان کی قوم نہ مانی، سوائے چند لوگوں کے، سب لوگ منکر کے منکر رہے۔ وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کو بھی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن آگے سے قوم کا وہی ری ایکشن، وہی جواب تھا کہ چند لوگ جو ہیں وہ مانے، باقی سب کے سب منکر رہے۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا والے، ایکا کہتے ہیں بن، جنگل، گھنا جنگل، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو برائی سے روکا، کفر و شرک سے منع کیا، لیکن وہاں بھی یہی جواب کہ سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے انکار کیا۔ تو یہ 6 قوموں کا یہاں ذکر ہوا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اور بھی کئی قوموں کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہاں صرف یہ 6 قوموں کا ذکر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد کا، فرعون کا ذکر ہوا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، اور اصحاب ایکا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ اولئک الاحزاب، یہ بھی لشکر تھے، یعنی یہ بڑے بڑے لشکر تھے اور بڑی بڑی قومیں تھیں جن کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی انبیاء کرام نے ان کو
تبلیغ کی، رسول اعظام ان کے پاس سمجھانے کے لیے آئے لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے جھٹلایا۔ صرف کچھ لوگ وہ مانے اور باقی سب کی سب قوم جو ہے وہ منکر رہی۔ فحق عقاب، تو پس ان پر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان پہ آئی، اور جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی ان کو بچا نہیں سکا، اور ساری قوم جو ہے، ساری قومیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، اسی طرح دوسری قومیں جو ہیں وہ مختلف عذابوں کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہ انبیاء کرام، یہ بھی نہیں ہے کہ انبیاء کرام نے ان کو آ کے سمجھایا، ایک دن سمجھایا نہیں مانے، ٹھیک ہے بھائی عذاب، لمبے عرصے تک، برسہ تک، اور بعض حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ جب قومیں نہیں مانی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے تو حضور کی شان رحمت للعالمینی کے صدقے حضور کی قوم پر اس طرح کا عذاب جو ایسا نہیں آیا کہ ساری کی ساری قوم اس میں ہلاک ہو جائے، اس طرح کا عذاب نہیں آیا۔ حالانکہ دیکھیے مکہ شریف کے 13 سال جو تھے اس میں کون سا ظلم تھا جو کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر نہ کیا ہو، اور کون سی زیادتی تھی جو انہوں نے روانہ رکھی ہو، کس طرح انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا۔ 10 سالہ مدنی دور جو ہے اس میں سے بھی پہلے 8 سال جو ہیں فتح مکہ تک وہ اسی طرح کے حالات رہے کہ اتنے دور مسلمان چلے گئے، پھر بھی انہوں نے سکھ کا اور چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ لیکن پھر بھی وہ قوم جو ہے وہ اس پہ عذاب اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں آیا کہ جس میں ساری قوم ہلاک ہو جائے۔ یہ حضور کی شان رحمت للعالمینی کا صدقہ تھا کہ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، تو وہ قوم جو جس نے ہر طرح کا ظلم و ستم کیا وہ بھی اس طرح کے اجتماعی عذاب کے اندر ہلاک نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ بالآخر وہ سب کے سب جو بھی ان میں بچ گئے تھے فتح مکہ کے موقع تک، وہ سب کے سب ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی ہے کہ وہ کافر جو اتنا جنہوں نے ظلم و ستم کیا وہ بھی اس اجتماعی عذاب میں ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ بالآخر ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور ایمان لا کر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرے۔